محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلیٰ نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، لیس لہم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اس صورت کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ منگل کو پیش ہو چکی ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کریمہ کی مختصر تشریح پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز نصیحت حاصل کرنے کی ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غاشیہ یہ قیامت کا نام ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے محیط عام۔ محیط عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر چھا جانے والی آفت۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز پر چھا جائے گی۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دوسری بات سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے والی صورت کے اندر دو گروہ کا تذکرہ تھا۔ ایک وہ جو آخرت میں کامیاب ہونے والے، ایک وہ جو آخرت میں ناکام ہونے والے۔ اللہ اس گروہ سے میری اور آپ کی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ الغرض اب دیکھیے کہ اس صورت کے اندر اس کا کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جو ناکام ہونے والا ہے، اس کے متعلق اس کا حال کیا ہوگا تو جہنم کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ گروہ کہ جو کامیاب ہونے والا ہے، تو اس کو کیا ملے گی تو کہ جنت ملے گی، تو جنت کا کچھ تذکرہ کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ علماء کرام نے جہنم کے حالات پر مستقل کتابیں لکھی ہے، اور اسی طریقے سے جنت کے مناظر پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن یہاں آپ کے سامنے کوئی جہنم کو کھولنے کا اور جنت کے کھولنے کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ ان آیات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کی تشریح پیش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جہنم کے حالات بیان کیے اس صورت میں، پھر جنت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں کہ اس پر غور کرو، فکر کرو، سوچو، اور آخر کے اندر آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ اے میرے محبوب، آپ کا کام ہے ایمان کی دعوت دینا، ایمان پر کسی کو مجبور کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جو آپ کی بات مانے ٹھیک ہے، نہ مانے ان کو ان کے حال میں چھوڑ دو، ہم ان کو نمٹ لیں گے، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ نمٹ لیں گے۔ اب سنیے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس آئی چھا جانے والی چیز کی خبر؟ یعنی کوئی خبر آئی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو گھر کے اندر سے ایک عورت کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ عورت پڑھ رہی تھی هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے، رک گئے، اور کہنے لگے قد جانی، تحقیق کہ میرے پاس آ گئی۔ کہنے کا مقصد کہ اس کی اس آیت کریمہ کا میرے محبوب نے جواب دیا کہ بھئی یہ خبر مجھ تک پہنچ چکی ہے،
قرآن کریم کے ذریعے سے خبر مجھ تک آ چکی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قد جاءنی کا۔ اب دیکھیے کہ غاشیہ کا معنی ہوتا ہے چھانے والی، چھپا دینے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کیسا بنایا ہے؟ یہاں تک کہ قیامت جب آئے گی تو انسان کے ہوش و حواس کو چھپا دے گی، ایک۔ دوسرا کیا ہوگا؟ تو کہ انسان کا جو جسم ہے وہ انسان کے جسم کو بھی چھپا دے گا عذاب، اس کے داہنے بھی عذاب، بائیں بھی عذاب، آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جانب سے عذاب ہی عذاب ہوگا، اور عذاب کے اندر انسان چھپا ہوا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن ان کو عذاب چھپا دے گا، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے۔ وَيَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہرے کو بھی چھپا دے گا۔ تو یہ قیامت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے اس کو غاشیہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کے نیک اعمال کو چھپا دے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ جب ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل کا کچھ صلہ ملنے والا نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو کیا کر دے گا؟ اللہ چھپا دے گا۔ اور اللہ اپنی رحمت سے ایمان والے کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ کس کو چھپائے گا؟ اللہ اپنی رحمت سے گنہگاروں کے گناہوں کو جب معاف کرنا چاہے گا تو چھپا دے گا۔ تو اسی لیے کہا هل اتاک حدیث الغاشیہ، اب یہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو کہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے بھائی؟ بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ دیکھیے قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے خاشیہ کا، خاشیہ کا معنی ہوتا ہے عاجزی کے بھی اور ذلت کے بھی، جھکنے کے بھی۔ تو یہاں خاشیہ کا لفظ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز پڑھو تو کیسی پڑھو؟ خشوع والی پڑھو۔ خشوع کا مطلب کیا؟ کہ تم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرو، عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو ذلیل کر دو اللہ کے سامنے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ ہے خشوع۔ تو یہاں قرآن کریم نے کہا خاشعہ، تو یہاں جھکنے کے معنی تو نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی ہے ذلت۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس دن بہت سے چہرے کیسے ہوں گے بھائی؟ ذلیل ہوں گے۔ اس سے میری بھی حفاظت فرمائے اللہ، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں کیوں؟ اس بنا پر کہ اس دنیا فانی کے اندر جن لوگوں نے دین کے خاطر محنتیں نہیں کی، مشقتیں اٹھائی نہیں ہیں، دین کے خاطر وہ آدمی ذلیل نہیں ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ عیش و آرام کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا رہا، لذیذ کھانے کھاتا رہا، اور اسی کو اپنی دنیا کا مقصد سمجھ بیٹھا ہے، تو قیامت کے دن ایسے چہرے ذلیل ہوں گے۔ کیا ہوں؟ لیکن جن لوگوں نے اس دین کے خاطر تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں برداشت کی، یہاں تک کہ انہیں ذلیل بھی کیا گیا اور وہ ذلیل بھی ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے اندر اس کو بہترین صلہ عطا فرمائیں گے اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ کس کو ملے گا بھائی؟ جو دین کے خاطر محنت کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا، اور اسی طریقے سے دین کے خاطر سب کچھ کوئی گالی دی تو بھی برداشت کر لیا، کسی نے کچھ کہا تو بھی کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو ذلیل کر دی، اللہ وہاں پر انعامات اسے عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے قرآن نے یہاں وجوہ کہا، یعنی کہ چہرہ۔ کبھی کبھی یعنی آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہ انسان کے جسم کا ایک عضو بیان کر کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ غلام جو تمہارے دائیں ہاتھ کے نیچے، یعنی کہنے کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے انڈر کے اندر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے یہاں بھی چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی ہے۔ کیا مراد لی ہے؟ یعنی کہ یہ ذات کے اعتبار سے وہاں پر ذلیل ہو جائے گا، پورا جسم اس کا ذلیل ہوگا۔ اور چہرے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ خوشی کا اظہار
اور غمی کا اظہار چہرے پر پہلے ظاہر ہوتا ہے. اس کے چہرے کو دیکھ کر انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ خوشی میں ہے یا غمی میں. اس لیے قرآن کریم نے بار بار چہروں کا تذکرہ کیا. کہیں فرمایا بہت سے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے, اللہ حفاظت فرمائے. بہت سے چہرے قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ تو کہ روشن ہوں گے, چمکتے ہوں گے, سفید ہوں گے. اللہ ہمارا چہرہ بھی ایسا بنا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ چہروں کا حال بیان کیا. تو یہ ایک حالت ہوئی. دوسری حالت اور تیسری حالت کیا ہوگی؟ تو کہ عاملۃ ناصبہ. عاملہ کا معنی محنت کرنے والا. سمجھ میں؟ اس شخص کو عاملہ کہا جاتا ہے اور عامل کہا جاتا ہے جو کسی کام میں محنت کر 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 کے بالکل تھک چکا ہو. اور ناصبہ کا معنی تھکے ہوئے ہوں گے. یعنی بہت سے چہرے قیامت کے میدان میں محنت کرنے والے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے. اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تین حالت یہاں پر بیان کی گئی ہے, ایک حالت تو قیامت کے میدان قیامت میں ہوگی, کیا؟ ذلیل چہرے والی. لیکن دو حالت کہ انسان محنت کرنے والا اور اسی طرح کا انسان تھکا ہوا, یہ دنیا کی اس کی حالت ہے. کیسی حالت ہے بھائی؟ دنیا کی. کیونکہ آخرت میں کوئی محنت نہیں ہے, آخرت میں کوئی تھکنا نہیں ہے. محنت اور تھکنا کہاں پر ہے؟ دنیا میں. تو دنیا میں ان ناکام لوگوں کی یہ حالت ہوگی اور آخرت میں تو یہ لوگ ذلیل ہونے والے ہیں. اب کس طریقے سے اس کو آپ دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے سفر میں گئے اور آپ کا گزر ایک گرجا گھر کے قریب گرجا کے پاس سے ہوا تو اندر ایک پادری تھا. کون تھا؟ پادری تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور اس پادری کو باہر بلایا. وہ پادری جب باہر آیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت عمر سے, حضرت آپ اس کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس کو دیکھ کر مجھے قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد آ گئی, وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیوں کہ یہ لوگ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی ریاضتیں کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں, لیکن قیامت کے دن وہ لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. کس میں ڈال دیے جائیں گے؟ کیوں ڈالے جائیں گے؟ کیوں ڈالے جائیں گے؟ ایمان نہیں ہے. اس لیے کبھی ہم سے بھی زیادہ ہندو کے جوگی لوگ محنتیں کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے عیسائیوں کے پادری جو دن رات عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں, ہے نا. اس طرح بدھ بھکشو اور سکھ خالصہ, یہ سارے کے سارے جو ایک کونا پکڑ کر جس کو وہ لوگ مانتے ہیں اس کی عبادتیں کرتے ہیں. اور آپ نے جین لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا, ہے نا. گرمی ہو دھوپ میں بھی وہ لوگ چپل پہنتے نہیں ہیں, ہے نا بھائی. کس طریقے سے مجاہدات کرتے ہیں. قیامت کے میدان کے اندر یہ لوگ آئیں گے بڑی بڑی ریاضتیں لے کر, بڑے بڑے مجاہدے لے کر, سب کچھ لے کر آئیں گے, لیکن وہاں ان کو کچھ ملنے والا کیا ملے گی؟ جہنم. کیونکہ قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پہلے ایمان کا تذکرہ پھر اعمال صالحہ کا تذکرہ, کہ عمل صالح اس وقت معتبر ہے جب ایمان ہو. ایمان ہی نہیں تو عمل صالح کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے جس کے عقیدے غلط ہے, آج بہت عبادتیں کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, تو قیامت کے میدان میں وہ بھی کیا جائے گا بھائی؟ بیکار ہو گیا. اس لیے اللہ سے دعا کرے. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دعا مانگا کرے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق دکھلا دے اور حق کی اتباع نصیب فرما دے, اور اے اللہ باطل سے بچا دے, اور باطل بھی دکھلا دے کہ باطل کیا چیز ہے, اور باطل سے بھی کیا کر لے اللہ بچا لے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے, ہر وقت اللہ سے دعا مانگا کرے, اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے فضل سے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. جب آپ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اے اللہ موت تک اس کو باقی رکھنا اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے. اللہ ہم تمام کا خاتمہ
ایمان کی حالت میں فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے بھائی، جب بھی کوئی آدمی دعا کا کلمہ کہے تو آمین کہنا چاہیے. یہ مجمع بیٹھا ہے یہاں پر، نہ جانے اللہ کے نزدیک کون مقبول ہوگا. ہم جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. کسی کی کیا عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہوگی اور اس کے آمین کے ساتھ ہمارا آمین بھی کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. نہیں. اس کے اندرونی حالات کون دیکھنے کے لیے گئے ہیں؟ کوئی دیکھنے کے لیے نہیں گیا. اس لیے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھے. کیا سمجھے بھائی؟ سب سے گیا گزرا کون ہے؟ تو کہ میں ہوں. سب مجھ سے اچھے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو الغرض کہنے کا مقصد کہ ایک مطلب تو یہ ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. دوسرا مطلب کیا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اور تھکے ہوئے جہنم میں بھی ہوں گے. کس طریقے سے؟ محنت کرنے والے اور تھکنے والے، کہ اللہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر پہاڑوں پر چڑھائے گا. چڑھو پہاڑوں پر، وہاں بھی پہاڑوں چڑھو. اب پہاڑوں پر چڑھنا یہ بھی تھکنا ہی ہے. اسی طریقے سے ان کے گلوں کے اندر توق آگ کا ڈال دے گا اور پیروں کے اندر زنجیریں جو ہوگی نا، وہ زنجیر آگ کی، اس کو لے کر چلو. اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس طریقے سے یہاں دلدل اور کیچڑ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہاں آگ کا دلدل ہوگا. کس کا دلدل ہوگا؟ آگ کا دلدل ہوگا. اور اس آگ کے دلدل کے اندر کہا جائے گا چلو تو دھس جائیں گے. جس طریقے سے اونٹ دلدل کے اندر دھستا ہے، اس طریقے سے یہ لوگ بھی دھس جائیں. اب کوئی آدمی دھستا ہے تو پھر نکلنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی کہ نہیں کرتی؟ تھکنا تو پڑتا ہے نا. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. دیکھیے قرآن پڑھیے، لیکن ہماری کمزوری کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو ترجمہ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے نا. اس لیے ان صورتوں کا کم از کم مفہوم اور مطلب اور اس طریقے سے ترجمہ بھی اگر ذہن میں آ جائے، کیا تو جب امام صاحب اس کی قرات کرے تو ہمارا ذہن اس طرف حاضر ہے. ورنہ تو ہم کہاں گھومتے ہیں بھائی؟ امام صاحب اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ یہی ہوتا ہے حال، کہ اور کچھ ہوتا ہے. خصوصاً جن 10 صورتوں کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور عام طور پر ہمیں 8 10 12 15 صورتیں یاد ہوتی ہے، تو ان صورتوں کو تو کم از کم ترجمہ کے ساتھ یاد کر لینی چاہیے. صحیح الفاظ، صحیح تلفظ تو اس سے بھی ضروری ہے، ترجمہ سے بھی، اور پھر اس کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے، تاکہ جب ہم نماز کے اندر ان صورتوں کو پڑھیں تو ہماری توجہ اس طرف جائے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں نے پڑھا، کیا مطلب؟ اسی لیے آپ دیکھیے عاملۃ ناصبہ حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس سونے کو کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا نا پیشانی پر، پشتوں پر. جس آدمی جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دے گا، جانور پالنے کا شوق ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، قیامت کے میدان میں کہا جائے گا، ان جانوروں کو کہا جائے گا ان کو روندو. روندا جائے، معمولی چیز ہے. جو آدمی کو تصویر بنانے کا بڑا شوق ہے، کوئی مور بناتا ہے، نہ کوئی ڈیل بناتا ہے، نہ کوئی کبوتر بناتا ہے نا، کوئی آدمی کی صورت بناتا ہے، پینٹر جس کو کہتے ہیں نا، اور اس کو اپنی پینٹنگ پر ناز ہے، فخر ہے کہ مجھ سے بڑا پینٹر کوئی نہیں. اس لیے اسے کہا جائے قیامت کے میدان میں یہ تصویر تو نے بنائی ہے، اس میں روح پھونک دے. پھونک سکے گا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اس لیے کسی جاندار کی تصویر نہیں بنانی چاہیے، کسی جاندار کی تصویر. ہاں وہ جو سین ہے باغات کے ہیں، جس کو کیا کہا، قدرتی درشیہ، ہاں وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی جاندار کی تصویر نہیں بنانی چاہیے. اسی طریقے سے جو آدمی حق کہنے سے ڈر رہا ہو، حق بات کہنے سے ڈر رہا ہو، قیامت کے میدان کے اندر اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈالی جائے. یہ عذاب ہے. کیا ہے بھائی؟ تو کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ہاں آگ کے اندر، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ تو کہ 1000 سال تک سلگائی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک سلگائی گئی تو سرخ ہوئی یعنی لال ہوئی، پھر 1000 سال تک سلگائی گئی
تو سیاہ ہوئی یعنی کالی ہوئی. ابھی بھی کیسی ہے بھائی؟ اب معمولی سا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے 45 48 تو پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ہاں کتنے سے الاڑ لیتے ہو؟ کتنے گلاس الاڑ لیتے ہیں نا بھائی؟ بہو پیاس لگی چھے نا، بہو گرمی چھے. تو یہاں تو آگ ہی آگ ہے، اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، ہر جگہ پر آگ ہی آگ، اور کوئی چیز نہیں ہے. تو کیسی پیاس لگے گی؟ اب چلائیں گے پیاس پیاس پیاس. قرآن کہتا ہے تسقا من عین آنیہ. کھلتا ہوا پانی کا چشمہ ہوتا ہے نا، پانی نہیں جوش مارتا، ایسا گرم پانی سے کرتے ہو پیو. بہت پانی کرتے ہو پیو. اور جب اس کو پیے گا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ ہاٹ کباب بن جائیں گے. لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ ایک گھوٹ بھی لے لے گا، آنتیں ساری کٹ کر نیچے آ جائے گی. لیکن ایسا نہیں کہ آنتیں کٹ گئی تو آدمی مر گیا، کیونکہ وہاں مرنا، وہاں موت ہے نہیں. پھر جیسا تھا ویسا ہو جائے گا. چمڑیا جھلس کر نیچے گر جائے گی، پھر جیسی تھی ویسی ہو جائے گی. تسقا من عین آنیہ. اب تو پیاس بھی، اب ایسی شدت کے اندر بھوک لگے گی. کیسی بھوک لگے گی پتہ ہے؟ 1000 سال تک مسلط کر دی جائے گی بھوک. یہاں ایک دن کا بھوکا نہیں رہ سکتا، وہاں کتنا؟ 1000. جہنمی جہنم کے اندر یہ گمان کرے گا کہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں کہ ہم بھوکے ہیں. یہ بہت ہی بڑا عذاب ہے. ایک حدیث درمیان کے اندر سنا دوں. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے. ٹیک لگانا کیوں تھا؟ تو کہ من الجوع، بھوک کی وجہ سے. بھوک جب حد سے لگتی ہے تو آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا. وہ تو ہمیں کیا کرتا، 3 وقت دسترخوان لگ جاتا ہے تو قدر نہیں ہوتی نعمتوں کی. پوچھو ان لوگوں سے جن کو کھانا نہیں ملتا. کبھی دن میں 1 مرتبہ ملتا ہے، کبھی ملتا بھی نہیں. صرف رمضان میں پتہ چل جاتا ہے نا، عصر بعد اس طریقے سے حال ہو جاتا ہے نا. بھوک ایسی چیز ہے. آقا ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں بھوک کی شدت کے بنا پر. ایک آدمی آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو کھایا. یہی تو روایتوں کے اندر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیٹوں پر کیا بندھے تھے؟ پتھر بندھے تھے. کیوں پتھر باندھتے تھے؟ کیونکہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کا بیلنس نہیں رہتا. تو اس بیلنس کو رکھنے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے جاتے ہیں. صحابہ ایک ایک پتھر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابن آدم کو اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جس کے اس کا پیٹ، زیادہ کھانا یہ مناسب نہیں ہے. جسم اور روح کا جتنا تعلق باقی رہے، بس انسان کو اتنا کھانا چاہیے. زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کی عادت کوئی اچھی بات نہیں، سمجھے. لیکن یہاں پر کیا ہے بھائی؟ جو آئے ہو آنے دو، سمجھے. تو اس سے کہا کہ یہ حال ہوگا تسقا من عین آنیہ. اب جو ایسی بھوک 1000 سال تک مسلط کر دی گئی ہو، اب ان کو کھانا دیا جائے گا. جب بہت چلائیں گے نا کھانا کھانا، تو اللہ کہے گا کارندوں کو کھانا دے دو. اب کیا کھانا ملے گا؟ لولی پاپ، چکن تندوری، فرائی رائس، کیا کیا مجھے تو نام بھی نہیں آتے، آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے. یہ ملے گا؟ نہیں نہیں نہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع. ضریع ملے گا، ضریع. ہاں، اور کچھ نہیں ملے گا. آؤ ضریع کا کھانا. اب یہ ضریع کا کھانا کیسا ہوگا؟ تو کہ ضریع کیا چیز ہے پہلے سمجھو. ضریع ایک قسم کا گھاس ہے، اور یہ گھاس پانی کے کناروں پر اگتا ہے. جب وہ سبز ہوتا ہے یعنی ہرا ہوتا ہے، اس وقت تو اونٹ اس کو کھاتے ہیں. لیکن جب یہ سوکھ جاتا ہے تو اس کو ضریع کہتے ہیں. پھر یہ زہریلا بن جاتا ہے، پھر کوئی جانور اس کے قریب جاتا نہیں ہے. لیکن یہ تو دنیا کی ضریع ہے. آخرت کی ضریع اس سے خطرناک. کیسی ہو گیا آخرت کی ضریع؟ تو کہ کانٹے دار، ایلوے سے زیادہ کڑوی، مردار سے زیادہ بدبودار.
اور آگ سے زیادہ گرم یہ زری دی جائے گی. اب یہ کھانا اسے ملے گا. کیا کھانا ملے گا؟ یہ کھانا اسے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ گھاس اور جہنم دونوں ایک جگہ پر جمع، سمجھ میں آئی بات؟ آگ کے اندر گھاس اگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگائے گا کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں پانی سے گھاس کو اگاتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جہنم میں آگ سے گھاس کو اگائے گا. اس لیے لکھا ہے کہ جو حیوانات اور جو نباتات اس دنیا کے اندر ہے اسی نام سے جہنم میں بھی ہو. یہاں بھی بچھو ہے وہاں بھی بچھو، یہاں بھی سانپ ہے وہاں بھی سانپ، یہاں جو نباتات ہے وہاں بھی نباتات، نام سیم، لیکن دنیا کا بچھو، دنیا کا سانپ، اس کے اندر پانی کا مادہ زیادہ ہے، اور جہنم کے سانپ اور جہنم کے بچھو کے اندر آگ کا مادہ زیادہ ہوگا. کس کا مادہ زیادہ ہوگا بھائی؟ آگ کا. تو کہا کہ لیس لہم طعام الا من ضری. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو مشرکان مکہ کہنے لگے یہ لوگ ذری سے ڈرا رہے ہیں. کیا کہا؟ یہ لوگ ذری سے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ ذری تو ہمارے اونٹ کھاتے ہیں اور یہ اونٹ کھا کر فربا بن جاتے ہیں، تو ہم بھی ذری کھا کر کیا ہو جائیں گے؟ فربا بن جائیں گے. تو قرآن نے کہا لا یسمن ولا یغنی من جوع. نہ تمہیں فربا کرے گی نہ تمہاری بھوک کو مٹائے گی. یہ کھانا 3 مقاصد کے لیے کھایا جاتا ہے. لذت کے لیے کھاتے ہیں، آدمی کا پیٹ بھرا ہے لیکن پھر بھی کبھی لذت کو حاصل کرنے کے لیے کھاتے ہوگا؟ نہیں کھاتے. ہم بھی کھاتے ہیں سر لذت کے لیے. کبھی آدمی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے اور کبھی آدمی کس فربا بننے کے لیے کھاتا ہے. سب کچھ ہے لیکن باڈی گارڈ بننا اس لیے کھا رہا ہے نا. 3 مقصد ہے کھانے کے، اور کوئی ہے؟ تو پہلا مقصد کہ لذت کے لیے کھانا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حلوے سے زیادہ کڑوا ہو اور مردار سے زیادہ بدبودار ہو تو اس کو کیا لذت کے لیے کھائے گا؟ کھائے گا کوئی نہیں. اب 2 چیز باقی تھی، کیونکہ کھانا چاہے اتنا بد مزہ ہو لیکن اس کے باوجود انسان کی بھوک مٹا سکتا ہے اگر کھائے تو، اور انسان کو فربا کر سکتا ہے. تو قرآن کریم نے اس 2 کی بھی نفی کر دی کہ یہ ذری نہ پیٹ بھرے گی نہ فربا کرے گی. فربہی بھی نہیں آئے گی تمہارے اندر، ایسا ذری ہوگا. فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع. ایک. اب دیکھیے اس کے علاوہ بات یہ سن لیجیے، آخری بات، پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یہاں الا من ذری کے کر حصر کر دیا کہ ذری ہی کھانا ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. حالانکہ قرآن کریم کے اندر زقوم کا بھی تذکرہ ہے، گسلین کا بھی تذکرہ ہے، حمیم کا بھی تذکرہ ہے. پینے کے لیے حمیم ملے گا، کھانے کے لیے غسلین ہے. یہ تو ایسا کیوں؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں. ایک طبقے والے کو ذری دیا جائے گا، ایک طبقے والے کو غسلین، ایک طبقے والے کو زقوم دیا جائے گا. اور بعض علماء نے کہا کہ بھائی ہر وہ کھانا جو بد مزہ ہو، ہر وہ کھانا جو انسان کو فربا نہ کرے اور انسان کی بھوک کو نہ مٹائے، وہ ذری ہے. وہ کیا ہے؟ تو زقوم سے بھی یہی ہوگا، گسلین سے بھی یہی ہونے والا ہے، اور ذری سے بھی یہی ہونے والا ہے. تو جہنمیوں کو ایسا کھانا دیا جائے گا. اس سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے بچائے. اس لیے یہ دعا ہے نا جو مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد انسان 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار. کیا دیر لگے گی؟ 7 مرتبہ پڑھنے میں دیر لگے گی بھائی؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی. یاد کر لو گے انشاءاللہ؟ میں سنوں گا آئندہ منگل کو. ہاں یاد نہ ہو تب بھی آ جانا کہ کہیں سنیں گے، یاد تو کی نہیں، خاموخواہ سبق مت چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن یہ دعا یہ معصورہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے عربی کے اندر. آپ اردو میں مانگیں گے تب بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جو الفاظ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں انہی الفاظ میں اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کی مہر
بہتر لگتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کچھ عربی دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے. اور ہر مجلس میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے پاس تو ابھی زندگی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، کچھ اعمال صالحہ کی. لیکن ہمارے قریبی مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے، والدین، ان کے احسانات کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں بھائی؟ بالکل نہیں دے سکتے. ایک ذرہ برابر بھی ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارے والدین چلے گئے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی چلا گیا ہے، تو ان کے لیے خاص مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ ان کو عذاب قبر سے بچائے، ان تمام کو، اور جن کو بھی عذاب قبر ہو رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما کر اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے. تو یہ جہنم کا مختصر تذکرہ تھا ان آیات کریمہ کے ضمن کے اندر. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں جنت کا کچھ تذکرہ کروں گا جو ان آیات کے اندر ہے، اس صورت کے آیات میں ہے، اس کا مختصر تذکرہ کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.